اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے اپنے معمول کے خلاف متعدد آیات اس وقت اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو مضمون اب آ رہا ہے اس کا انداز کیا ہے۔ سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذالک لآیہ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں یہاں مضمون وہی ہے، لیکن شروع میں کیا جا رہا ان من آیات ہی، بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نوع ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائی، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے، تو خوف و طمع۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مدار میں کس نے تھاما ہوا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، بس ایک ہی دفعہ کا پکارنا اس کا ہوگا، تم زمین سے، اذا انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، یقول لہ کن فیکون، اسی طریقے سے اس وقت بھی اللہ کا بس ایک حکم کافی ہوگا۔
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، پھر اس کو دہراتا بھی ہے، یا دہرائے گا، تمہاری تخلیق دہرائے گا کہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پہ زیادہ آسان ہے، زیادہ ہلکا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یہ دلیل لاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو اس نے حل کیا ہے، دیکھا ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہی کام کرنا نسبتاً آسان ہے۔ لیکن تمہاری سوچ الٹی ہے، تم کہتے ہو اللہ کیسے پیدا کر دے گا دوبارہ؟ بھائی اس نے پیدا کیا تمہیں پہلے یا نہیں؟ یا تو یہ کہو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل عرب جو مخاطب اول تھے قرآن کے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ ابھی ہم آیات پڑھ چکے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ اگر پیدا کیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ تمہارا پیدا کرنا اس کے لیے بھاری کیوں ہو؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بلکہ جو بھی اصول ہے اس کے مطابق تو اسے اس کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور ہے بالفعل وہ اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اس کی بڑی بلند شانیں ہیں۔ اصل میں مثال کا لفظ استعمال ہوا، مثلا ان کی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ کوئی مثال کا لفظ بھی استعمال کرنا زیادہ موضوع ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو اس کو ترجمہ بہتر ہے کہ شان، اس کی بہت بلند شان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے، تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے لیے جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا۔ اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے۔ غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا جاتا ہے۔ فانتم فیہ سواء، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تخافون کخیفتکم، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدباب کر لیا جائے؟ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر، اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو، تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو جو کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے، بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھیے، منیبین الیہ، اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں، تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے، تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو، اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا۔ فرق جو ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، کل فرق کا طود العظیم فرقنا بکم البحر، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا، دین کو پھاڑ دینا، توڑ دینے کے معنی کیا ہے؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی، ایک حصے میں کسی اور کی، وہ زندگی پھٹ گئی، اب یہ زندگی منتشر ہو گئی، اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی، اطاعت صرف اللہ کی ہو، فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، ساری اطاعت اسی کی، یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، مثلا والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، حکمرانوں کی اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں، جس کی چاہو بات مانو، والدین کی مانو، اساتذہ کی مانو، اپنے پیروں کی مانو، جس کی چاہو مانو، حکام کی مانو، بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، بس یہ قانون ہے۔ تو من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے، اسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناکم، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فتمتعوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو، فسوف تعلمون، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے،
یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، مثل حق پنہاں ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو۔ یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا، یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے۔ اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں۔ مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس بنی تھی، اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے، وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے۔ یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،
پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزیٰ منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی۔ وہ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے۔ یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت کی پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا، لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، یعنی بعض الذی عملوا، اگر سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ، ما بقا علی ظہرہ دابہ، تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں پھریں، سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں آج، کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ، ہم سے تو وعدہ تیرا تھا، انتم الاعلون ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے، ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا، لیکن ان چیزوں پر بھی اگر غور کریں، سوچیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے، یہ آیت نوٹ کر لیجیے، 41 نمبر آیت ہے، اس لیے کہ 60 آیتیں ہیں سورہ روم کی۔ اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ 30 ہیں، اور 21ویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی۔ ان 4 صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ عنکبوت، اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ تیسری صورت ہے سورہ لقمان، اور دوسری صورت یہ سورہ روم، اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے ہے، اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے، جیسے وہ 4 تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس طرح ہو جائیں گے؟ کیا پولرائزیشن ہوگی؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے، تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے، تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا، یعنی باران رحمت کا، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان اپنی اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات اور واضح تعلیمات۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں۔ یعنی یہی ہوا ہے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر، پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر، کیف یشاء، جیسے بھی وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے، ان ينزل علیہم من قبل ہی، کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی، لمبلسین، یقیناً بہت ہی نا امید تھے، یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی، بشارت آئی، بارش برسی، اب وہ خوش ہو گئے، خوشیاں منا رہے۔ یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومینا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی اپنی اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرے گا مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا، جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر، وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، فراؤ مصفرا، اور دیکھے کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی، کوئی ایسا آ گیا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آ گیا، کیا ہوا؟ فَلَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں، کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہماری جو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اذا ولوا مدبرین، نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو پیٹھ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں۔ یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نائوں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے ہیں، لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے، بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، فہم مسلمون، بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے، یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے، جوانی آتی ہے، آدمی کڑیل جوان بنتا ہے، پھر اس کے ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر قوت کے بعد پھر ضعف آ جاتا ہے، پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا، پھر بڑھاپا آ گیا، وشیبہ، اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ،
اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے، ایک گھڑی کے، بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں، اس سے زیادہ نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے، یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا، جو صاحب شعور تھے، والایمان، اور جن کو ایمان حاصل تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم بعث تک۔ یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو یہ عالم برزخ تھا، بڑا طویل برزخ کا عالم تھا۔ اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے 5000 پہلے مر چکا ہے، 5000 برس تو اس کے برزخ میں پہلے ہی گزر چکے ہیں، ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے، تو وہ کہیں گے اہل ایمان یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم بعث، یہ یوم قیامت ہے، یہ اٹھنے کا دن ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے، تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کی زندگی بسر کی، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا، عذر تراشنا، بہانے بنانا اور معافیاں مانگنا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں، اب وہ وقت گزر چکا۔ دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی، معلم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا، لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، ہر انداز میں سمجھا دیا۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں، ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو۔ تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی مدد آئے گی، غلبہ دین کو ہوگا، حق کا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، تمہارا امتحان تو لیا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پھر سورہ بقرہ کی وہ آیت ذہن میں لائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اللہ امتحان تو لے گا، لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو۔ ان وعد اللہ حق وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں، یعنی تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پسپائی اختیار کر لو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ بڑے بودے نکلے، بڑے کمزور نکلے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن، یہ مشرک، یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں، کہیں تمہارا بودا پن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں۔ اس کی بجائے جمے رہو، ڈٹے رہو، کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن من دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو، بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سورۃ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے، پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ھدی للمتقین،
یہ تقوی والوں کے لیے، جن میں کوئی حق کی طلب ہے، جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا، جن میں طلب ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے، ہدی و رحمتن للمحسنین، یہ جو بلند ترین منزل ہے، جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں، ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہی ہدایت نہیں، رحمت بھی ہے۔ تو یہاں تقابل اگر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں۔ اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں، کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین، اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، وہاں ہے ومما رزقناہم ینفقون، یہاں باقاعدہ لفظ زکوٰۃ آ گیا، وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ اصل شے جو ہے، جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں فلاح پانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث، جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ، تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی، تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں، اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہی ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنے حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں، اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ وَلَّىٰ اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرًا استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اے نبی، اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجئے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، حتمی ہے، یقینی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے، جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہے پھیلا دیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں، ہر طرح کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا، پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو دوسرا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے، اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق، سورۃ العصر، پھر آیت البر، تیسرا سبق یہ ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے، اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے، بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ سلیم الطبع انسان، سلیم الفطرت انسان، اور سلیم العقل انسان، فطرت کج نہ ہوئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہوں، تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو۔ وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی ایمان ابھی نہ کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے، وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے، نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے۔ نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر، جو چیزیں، اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے۔ یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے،
وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا، چونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے۔ جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا، تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہے یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسٹس ہیں۔ کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی سب میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کی ہے۔ یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات اس یعنی مناسب نہیں معلوم ہوئی کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں، لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ، اس لیے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے، زیادہ تکلیفیں بچوں کی پرورش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا، وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں سے، پھر یہ کہ پہلے 9 مہینے تو جونک کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا، اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے، تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوت ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں، وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ 2 حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں، اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں،
اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے. بازی بازی بارش بابا ہم بازی. ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے نیچے ہیں. تو شرک نہیں. البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے. لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو. اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا. نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ، کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسٹس جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں. تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے. اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے. والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو. اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں. لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے. یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی. کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو. کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک. ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے. باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے. پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو. اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں. انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے؟ تو پیروی کرو اس کی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. والدین بھی یہیں آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اب یہاں بیچ میں جو آگے اللہ کی طرف سے آگے آئی، حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا، ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف. عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو. اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ 3 چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے. لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا. تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن. اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو. اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو. اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے. اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ
کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یات بہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو، نیکی اور بدی کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ اس سے آگے باعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا، اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پھر نبی کے بتانے سے۔ اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر۔ اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی، یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی۔ پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو۔ اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں۔ تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے، لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں۔ اب جو بھی ہو برداشت کرو، اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی، تواصی کے بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا، صبر جو کا تو ہے، باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں، اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گیا۔ آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور، اس انداز میں رہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا ہے خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا۔ لا يحب كل مختال فخور، شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات فرمائی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے، کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی
تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے. وَلَا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور دیکھو اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے. تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے. تو یہ ہے 8 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا سبق ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.